کس لیے پورا پڑھتا، لیکن آج صحت اجازت نہیں دے رہی مجھے، تو میں یہ 2-3-4 شعر جو ہے میں نکالتا ہوں اس میں سے، کافی پڑھ لیا الحمدللہ، چند ہی اشعار باقی ہیں۔ میں آتا ہوں اس جگہ پر کہ جہاں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جبریل امی جو تھے نا وہ راہبر تھے، حضور کو راستہ دکھانا صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے، تمنا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ چکا رہے تھے۔ جب آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اس وقت جبریل امین آئے تھے نا، عرض کی تھی نا کہ کوئی حاجت ہے تو بتائیے، تو وہاں تو انہیں منع کیا تھا کہ نہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جس کا میں رب ہوں، جس کا میں بندہ ہوں، جو میرا رب ہے وہ میری حاجت سے باخبر ہے، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ چکا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جبریل کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ ایک خواہش تمنا ہے، وہ یہ کہ کل بروز قیامت آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں جبریل اپنے پر بچھا دوں، یہ میری خواہش ہے۔ اب دیکھیے حضور جا رہے ہیں، اس میں ایک شعر آتا ہے نا کہ ساتھ میں کوئی بھی نہیں، کوئی ساتھ نہیں، اس کے اندر ایک شعر آ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں، بڑا پیارا شعر ہے، نشان کیف و الا کہاں تھا، کیا شعر ہے اوپر؟ سراغ عین و متا، سنیے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساسی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے پیغمبر تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جمع جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قربانی سنی کی روش پہ رکھتے، لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً لکھا ادھر تھا، تنزلوں میں ترقی افزا تنا تدلہ کے سلسلے تھے، وہ سرور اشور رسالت جو عشق پر جلوہ گئے ہوئے۔ اور اس مہینے میں جو معراج کے دن حضور کو جو تحفہ دیا گیا اس کا ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ادھر سے تھی نظر شام نمازیں، اس شعر کو سن کر آپ نے کچھ وعدہ کرنا ہے۔ معراج کی شب آج کی شب ہے بھائیو، نماز تحفہ ملا حضور، کون اگر ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو آج کی شب یہ عہد کر کے جائے کہ میرے آقا کو جو تحفہ معراج کو رب نے دیا، معراج کی رات رب نے دیا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، نماز کا قائم، نماز انشاءاللہ قائم رہیں گے، پکی بات، دوبارہ کہو انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ادھر سے تھی نظر شام نمازیں، اور ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت کے ہار کند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ کیا باتیں ہوئی، رب کی بات کیا ہوئی، رب سے کیا کلام ہوا، رب نے کیا فرمایا، حضور نے کیا سنا، کیا سنا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف رب نے جو وحی کی، جو کہنا تھا کہہ دیا، یعنی کہ جس شعر کو سنیں گے تو آپ جم اٹھیں گے۔ کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی، بات سنی، اگر سن لی تو کہنے کے لیے سننا ہے، پہلے سننے پھر کہے، کیا بات ہوئی تو کان کو یہ حسرت رہ گئی کہ سنتے رہتے کاش کیا بات ہوئی، اور زبان کو پھر انتظار ہی رہ گیا کہ کچھ بولوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن، ارے وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سنی تھی سن چکے تھے، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سنی تھی سن چکے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے
کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے. بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے. گئے آئے سبحان اللہ. اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی. جانے کا ذکر تو ہے نا، جبریل صاحب تھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر ساتھ پہ معاملہ تھے نا. آنے کا ذکر رب کر رہا ہے. والنجم اذا ہوا، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے واپس آئے. کمال کی بات تو دیکھو، جب معراج شروع ہو رہی ہے تو رب کہتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ پاک ہے جو لے کے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات، ہے نا. یہ رب کی کلام کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان سے، لیکن جب واپسی ہو رہی ہے تو قسم ہو رہی ہے. والنجم، چمکتے ہوئے تارے محمد کی قسم. یہ واپسی میں قسم کیوں؟ علماء فرماتے ہیں، اب اس علماء کا فرمانا میں ایک شعر بند کر دوں تو اچھا رہے گا. وقت کم ہوگا، کام بھی ہو جائے گا. حضور واپس آئے تو قسم کیوں؟ ماہرہ مطالعہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر امین میاں برکاتی کے چھوٹے بھائی اشرف میاں برکاتی صاحب بڑے اچھے شاعر لکھتے ہیں. بڑا کمال کا شعر لکھ دیا اور ساری گتھی ایک شعر میں سلجھا گئے. سنو کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. خدا کی قدرت کے چاند ہٹ کے کرو منزل میں جلوہ کر کے. ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ دیے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ وہ عنایت، اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے